ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا فخر انسانیت محسن اعداء دشمنوں کے بھی محسن پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والے میرے اور جناب دے پیر و مرشد رہبر و رہنما امام اعظم پیغمبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ نہیں بولتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں دو تین باری ریپیٹ کیوں کروایا ہے کہ کل نو کوئی سر پھریا تو لوگ گوے کئی بندے درے اعتراض برائے اعتراض کوئی تے جناب آل رسول کو منے دے ہی نہیں انہاں دا نام ذکر ہی کوئی نہیں کرتے. تسی جواب تے دے سکتے ہو ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے اور ساڈی تے گل ہی آل تو شروع ہوندی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. زورنا سارے کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم واسطے. میرے پیارے پیارے دوستوں بزرگوں بھائیوں معززین کرام ذی وقار علماء کرام اور میری قابل عزت احترام ماں و معززات بہنوں عزیز طلباء کرام و معززات طالبات، اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال یہ عظیم الشان 48ویں سالانہ سے روزہ سیرت کانفرنس جامع محمدیہ خانپور دے اندر میرے عظیم قائد بطل حریت حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ تعالی انہاں دے گلشن دے اندر ماشاءاللہ انہاں دے بیٹے اور یوتھ فورس دے قائد حافظ عامر صدیقی حافظہ اللہ تعالی اور انہاں دی ایک پوری ٹیم ماشاءاللہ جنہاں نے دن رات ایک کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیتا. اور یہ یاد رکھو پورے ملک دے اندر صرف اور صرف ایک کانفرنس جامعہ محمدیہ خانپور دی 3 روزہ کانفرنس اپنی سابقہ روایات دے مطابق بلکہ ہر سال دے اندر اضافے تو اضافہ ہوندہ چلا جاتا ہے. یہ پورے پاکستان دے اندر ایک کوئی کانفرنس رہ گئی ہے. اللہ اکبر، اللہ کتنی بڑی محنت. جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا ذرا. جس طرح میرے خواجہ محمد ایوب اللہ انہوں صحت عطا فرماوی انہوں نے بیٹے فرما رہے سن قاری صاحب تمہید نہیں بس بیان ہی بیان ہوئے گا. میں انہوں نے عرض کیتا میں خطیب ایشیا نہیں
میں خطیب ایشیا دا ایک ادنا جا طالب علم شاگرد ہاں انہاں دا سب تو پہلا شاگرد میرے استاداں دا انہاں کی زندگی چ انہاں دیاں دعاواں لئیاں انہاں تو اصلاح کروائی اللہ دے فضل نال پھر نقل نہ عقل باید صرف نقالی نہیں کیتی بلکہ اللہ دے فضل نال دن رات محنت دے شاقہ دے نال اللہ دے فضل نال میں سٹیج دے اتے رہا اور آج بھی میرے حافظ محمد عامر صدیقی صاحب دے کہنے دے مطابق میں او جڑا انہوں نے فرمایا ساری دنیا تک پہنچ چکیا تواڈے لوگاں تک کہ میں آج بیان کراں گا کہ میدان محشر میں نجات کیسے ممکن ہے پوری تیاری دے نال تانوں پتہ چلے گا محنت طالب علم نے کتنی محنت کی تھی توجہ فرمانا ادھر دیکھنا میرے اور تواڈے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دی حدیث پاک بخاری شریف دی حدیث جناب ادھر دیکھنا اللہ 1397 نمبر حدیث دا بخاری دی حدیث عن نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے نے کہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر دے کول ایک عرابی آیا اے استادہ نے گلاں سمجھائیاں نے کئی اندر بدو آیا جانگلی آیا استادہ نے کہا عرابی کہنا ہے کیونکہ ساڈے علاقے دے اندر ساڈے ماحول دے اندر جانگلی تے بدو کوئی عزت والا لفظ نہیں کہ صحابی واسطے لفظ بولنا ہے تے عرابی دا بول دے بس جڑا حدیث آندا ہے کیوں جی اے استادہ نے ساڈیاں غلطیاں کڈیاں ہوئیاں جی میرے پیارے میرے تیرے پیارے نبی دی خدمت اندر ایک عرابی آیا آگے کہتا ہے اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سونیو مینوں ایہو جہا عمل بتلاؤ کہ میدان محشر دے اندر میری نجات ہو جائے میں جہنم تو بچ کے دوزخ تو بچ کے جنت وچ داخل ہو جاواں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات لا تشرک باللہ اللہ نال شرک نہیں کرنا دوسری بات 5 ویلے دی فرض نماز زکات اگر اللہ مال دے وے تے زکات دی ادائیگی اور ماہ رمضان دے روزے اسلام دے ارکان 5 نے 5 ایتھے 4 بیان ہوئے اس حدیث اندر کیوں 5واں حج والا رکن کیوں نہیں بیان ہویا کہ اس وقت حج فرض نہیں ہویا جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیاں باتاں سنیاں اے عرابی عرض کرتا ہے سونیاں میں دے اندر ذرہ برابر زیادتی نہیں کروں گا انہی گل کہہ کے ٹر چلیا میرے نبی نے فرمایا من اسرہو ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ جیڑا بندہ تو آڈے جو پسند کرتا ہے کسے جنتی بندے نو ویکھنا ہے جنتی بندے نو ویکھنا چاہتا ہے پسند کرتا ہے فرمایا ینظر الی ھذا اے بندہ جا رہے ہیں دیوال ویکھ لوے جی میرے پیارے ویر ارکان اسلام 5 نے اور جناب ارکان ایمان ادھر دیکھو 6 نے جناب ہے جی ایک تے آمنت باللہ گنتے چلے جو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت میرے پیارے نبی نے بیان فرمائی 4 چیزاں انہاں دے ارد گرد شریعت گھوم دیئے کیڑیاں نے عقیدہ عمل اخلاق اور معاملات اے سن لو
اگر انہاں چار چیزاں جو ایک چیز بھی نہ ہوئے تے بندے دی میدان محشر دے اندر نجات نہیں ہوئے گی. اے گل یاد رکھو. اگر عقیدہ درست نہیں، بندے دا اخلاق بھی صحیح ہے، عمل بھی سنت کے مطابق ہے، اور جناب معاملات اندر بھی صحیح ہے، وہ دا کوئی مول نہیں پڑا، نجات نہیں ہوئے گی. اسی طرح انہاں چارہ چیزاں جو مختصر باتیں ہیں، ایک چیز اگر بندہ نہیں کرتا تے میدان محشر دے اندر وہ دی نجات نہیں ہوئے گی. چار چیزاں انتہائی ضروری نے. شریعت ساری دی ساری انہاں چاراں دے ارد گرد گھومدی ہے. کیڑیاں چیزاں نے بھی؟ پہلا عقیدہ، دوسرا عمل، اور تیسرا اخلاق، اور چوتھا معاملہ. سمجھ آئی نا؟ اگے آؤ. فرمایا قیامت والے دن صحیح حدیث ہے کہ لوگ اور 3 قسم دے عمل کرنے والے انہاں دی بڑی عزت ہوئے گی، بڑا پروٹوکول ہوئے گا. اگر عزت ہوئے گی قیامت والے دن محشر دے میدان اندر، تے پھر جناب انہاں دی نجات بھی ہوئے گی. ادھر دیکھو گل سمجھا جی. ہن پہلا عمل یہ ہے کہ جناب اللہ اکبر. اللہ توجہ فرمانا. میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کسی دی مصیبت دور کردا ہے، دوسرا بندہ جناب تنگ دست نو مہلت دینے والا، تیسرا بندہ عیباں تے پردہ ڈالنے والا. گل سمجھے آجے گا. قیامت والے دن جناب 3 عمل کرنے والا انہاں لوگاں دی بڑی عزت ہوئے گی. اللہ انہاں نو اپنے کول بلائے گا. اللہ فرمائے گا سونیا تو میرے بندے دی مصیبت نو دور کیتا ہے، جا اج میدان محشر دیاں مصیبتاں نو میں تیرے تو دور کر چھڑیا ہے. جی تنگ دست نو مہلت دی بندہ قرض لے جاندا ہے، وعدے دے مطابق نہیں واپس کر سکیا، اور ٹائم دے دیتا، زیادہ ہی غریب ہو گیا ہے تینوں معاف ہی کر دے. اللہ پوری دنیا دے سامنے فرمائے گا جا تینوں معاف کر چھڑیا ہے. جی عیباں تے پردہ ڈالن والا سونیا قیامت والے دن اللہ فرمائے گا میرے بندے دے عیباں تے پردہ پاوندا رہیا ہے، جا میں تینوں ساری دنیا دے سامنے رسوا نہیں کراں گا، تیرے سارے عیب چھپا دیتے گئے نے. جا تیرے واسطے جنت دے ہتھے بوئے کھلے. جی میرے پیارے ویر اگلی بات سن. میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد ابو داؤد شریف دی حدیث حسن صحیح حدیث ہے. میرے تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدرت ہونے دے باوجود طاقت موجود ہے، فرمایا غصے نو پی جان والا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر آئے گا. اللہ پوری دنیا دے سامنے، پوری مخلوق دے سامنے اس اپنے بندے نو اپنے کول بلائے گا. کول بلا، بڑی عزت، بڑا پروٹوکول. اللہ بڑے ایک تے پیش کیتا جانا ہے، ایک تے یہ گئے کہ بلایا جائے مہمان، بلایا مہمان. جی اللہ مہمانہ دی طرح اپنے کول بلائے گا. حتی یخیر اللہ من الحور العین. اللہ اختیار دے گا کہ اے حوراں، موٹیاں آنکھاں والیاں، خوبصورت حور آکھیا ہی او سور نو جاندا ہے جدی اکھ موٹی تے خوبصورت ہوئے او دا سفیدی والا حصہ بہت زیادہ حد درجے دا دلکش تے سفید ہوئے، سیاہی والا حصہ حد درجے دا سیاہ تے دلکش ہوئے، اونوں حور آکھیا جاندا ہے. انہاں حوراں دے وچوں فرمایا اللہ اختیار دے گا ماشاء جیڑی پسند او لے جا، جدے تے ہاتھ رکھے وہ تیری ہو گئی. جدے
سینے تے ہاتھ رکھے جی جی سونیا گل تے سمجھو نا جی 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 میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر جناب محمد میرے اس پوائنٹ دے اندر جناب تین احادیث سماعت فرما لو پہلی بات حقوق دے بارے دے اندر صحیح مسلم شریف دی حدیث ہے اللہ دے دربار اندر ذرہ برابر ولا یظلم ربک احدا تیرا رب کسے نال ذرہ برابر ظلم نہیں کرے گا حتیٰ کہ سینگاں والی بکری نے موٹی بکری نو بغیر سینگاں والی نو ماریا ہوئے گا قیامت والے دن سینگاں تو بغیر جڑی بکری سی دنیا دے اندر انہوں سینگ عطا فرما دیتے جان گے دوسری نو سینگاں والی نو موٹی بنا دیتا جائے گا وہ بکری بدلہ لے گی اتنو مارے گی انہاں دا کام معاملہ ختم ہو جائے گا اس واسطے میں قرآن پڑھ رہا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا کوئی بندہ یہ نہ سمجھے اتھے ظلم نہیں ہوئے گا سونیا کسے ایک نال بھی تیرا رب ظلم نہیں کرے گا یہ دوسری حدیث ترمذی شریف دی میرے نبی دی خدمت اندر ایک بندہ آکے عرض کردا ہے سونیا ایک ہو جا عملی دس دے ہو کہ میری نجات ہو جائے میرے نبی نے فرمایا صحیح حدیث ہے قُلْ رَبِّ اللَّهِ ایک بری کہہ دے میرا رب اللہ ہے تم مستقم ادھر تے پکا ہو جا جا تیری نجات ہو جائے گی تیسری اس پوائنٹ دی حدیث آ گئی ترمذی شریف دی دوسری حدیث حسن صحیح میرے تیرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آگے کہتا سونیا میدان معاشر اندر میری نجات کیسے ممکن ہوگی کیویں نجات ہوئے گی میرے نبی سونے نے فرمایا سن آپ نے اپنی زبان دی طرف اشارہ فرمایا کی مطلب زبان نو کنٹرول اندر رکھ دوسرے نمبر تے فرمایا اپنے گھر اندر زیادہ رہن دی عادت پا گھر اندر رہا کر اے میرا منہ چاہ کے بغیر مقصد دے بات رہا پھرا کر جی گھر اندر جی جی بندہ برائیاں تو بچدا ہے غلطیاں تو بچدا ہے گناہاں تو بچدا ہے تیسرے نمبر تے میرے نبی نے فرمایا اپنے گناہاں تے رویا کر جی جی نجات ہو جائے گی جی جی میرے پیارے ویر ادھر دیکھنا میرے تیرے پیارے محبوب یہ بھی صحیح حدیث ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اللہ دے دربار اندر میدان معاشر دے اندر ان 4 سوالات دے جواب دیتے بغیر قدم نہیں ہٹا سکے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہوئے گا جواب تیار کر لے سونے اگر نجات چاہنا ہے پہلا عمل تے ہوئے گا کہ جناب پوچھا جائے گا سوال پہلا پوچھا جائے گا سونے عمر کیویں گزار کے آیا ہے دوسرے نمبر تے علم دے مطابق مولوی صاحب قاری صاحب حافظ صاحب عمل کیتا ہے کہ نہیں علم ہی پڑھایا جا رہا ہے نا علم دے مطابق عمل کر کے آیا کہ نہیں تیسری بات مال دولت کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا جی جی چوتھی بات ایک ہے اللہ 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 اکبر اللہ اللہ سونے اپنے جسم نو کتھے کھپایا سمجھے ہو نا بات جی 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 4 سوالہ دے جواب دیتے بغیر بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جی 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 میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جناب امام احمد بن حنبل ترمذی اور ابن ماجہ حسن درجے دی حدیث ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی کو پوچھتے نے سونیا میدان محشر دے اندر میری نجات کیسے ہوئے گی نجات کیویں ہوئے گی میرے نبی سونے نے وہ جناب 5 ارکان اسلام بیان فرمائے پہلی حدیث ابو ہریرہ والی بخاری شریف دی سن چکے ہو 6ویں بات میرے نبی نے فرمائی روزہ 18
جہنم سے روزیاں دی آمد سونیا روزہ ڈالے جہنم دی آگ تو جناب ادھر میں کوئی تے 6ویں بات ہو گئی ایک کو حدیث دی اندر جناب 8 پوائنٹ بیان ہوئے نے جناب 7ویں بات اللہ دے پیارے نبی سونے نے فرمایا سونیا صدقہ اس طرح گناہ خانوں مٹا دیندا ہے جویں پانی آگ نو بجھا دیندا ہے ایدے بعد 8واں پوائنٹ اس حدیث دا میرے نبی سونے نے فرمایا کہ پیارے رات نو نفل پڑھیا کر ایدے بعد میرے نبی نے سورہ سجدہ دے آیت دی تلاوت فرمائی فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم میرے استاد جی دے 15-20 منٹ کوئی آیت پڑھی جاندے سن میں شاگردانہ 2 واری نہیں تے 3 واری پڑھ دیاں گا جی اپنے بستریاں تو اپنی خوابگاہاں تو اپنے پہلوؤں نو لگ رکھیا کرو جی کرنا کیے جا کے يدعون ربهم خوفا وطمعا اللہ دی رحمت دی امید بھی رکھنی ہے اللہ کو ڈرتے بھی رہنا ہے الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خوف اور امید دی درمیانی کیفیت نو بول دینے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فرمایا اللہ دے دیتے ہوئے رزق میں جو خرچ بھی کرنا ہے اگر امیر ہونا چاہنا ہے دولت زیادہ دولت مند ہونا چاہنا ہے تھوڑے جو تھوڑا تے بہتے جو بہتا خرچ کر آکر اللہ دے نبی نے فرمایا انفق یا بلال فلا تخش من ذل عرش اقلالا بلال کتنا کمیر سی جنہاں میرے نبی فرمایا سن سونے بلال خرچ کر عرش والے دی طرفوں کنگال ہونے دا ڈر نہ کر سونیاں یہ دینی اداریاں تے خرچ کریا کر مسجدہ مدرسیاں تے علماء طلباء تے خرچ کر کے سعادت سمجھیا کر جناب انہاں دی کنہ دی سنت پوری کرے گا حضرت عبداللہ ابن مبارک دی سنت ادا کرے گا سونیاں علماء طلباء نال پیار کرے گا اس واسطے میں عرض کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت بھی پڑھی ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون فرمایا ایگو جیاں نعمتاں کسی آنکھ نے بیکھیاں نہیں ہو گیا کسی دل اندر انہاں دا خیال بھی گزریا نہیں ہوئے گا انج دیاں نعمتاں ملن گیاں سونیاں یہ جزاء بما كانوا يعملون یہ تیرے عملہ دا بدلہ ہے جی میرے پیارے ویر آؤ امام حاکم نے اس حدیث میں صحیح کیا ہے امام مسلم دیا شرطہ دے مطابق سننا ذرا حضرت بریدہ بن الحسیب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے میں اللہ دے پیارے نبی نو فرما دیا ہویا سنیا حضرت تو سنے میرے نبی فرما رہا سن سورہ بقرہ دا علم حاصل کرو ایدہ حصول برکت اینو چھڑ دینا حسرت پیارے نبی نے فرمایا باطل لوگ دا مقابلہ نہیں کر سکتے باطل کون نے جنات شیاطین جادوگر اے جناب نجومی وغیرہ باطل لوگ نے نہ دا دین اسلام نہ تعلق نہیں یہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے گھر اندر سورہ بقرہ دی تلاوت جاری رکھیا کر جائز ہے اپنے موبائل تے لا دے میں تامی جائز ہے ٹیپ ریکارڈ اندر لا دے میں تامی جائز ضرور ہے لیکن اگر آپ پڑھے گا جڑی روحانیت پھر اترے گی
جیڑی سکینیت پھر اترے گی پھر تاثیر ہوئے گی وہ موبائل دے اتنے لان نہ دی ہوئی موبائل اور موبائل کہڑا جاندار چیز ہے جیڑی وہ دے اثر ہونا ہے اور تو انسان ہے تینوں پڑھن دا آکھیا سونیا پڑھن دی کوشش کریا کر آپ سورت بقرہ پڑھ اس گھر دے اندر نہ کوئی جن کسی قسم دا نقصان پہنچائے گا نہ کوئی شیطان اللہ دے فضل نہ نقصان پہنچائے گا نہ کوئی جادوگر کسی جادوگر دا جادو چلے گا جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد فرمایا آپ نے فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران دا علم حاصل کرو کیوں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر جب سورج قریب ہوئے گا کوئی سایہ نہیں ہوئے گا اس ویلے دونوں صورتاں دو بادلاں دی صورت اندر یا دو صاحبانہ دی صورت دے اندر یا پھر دو پرندیاں دیاں ٹولیاں خوبصورت پرندیاں دیاں ٹولیاں دی شکل اندر تیرے دیا کر کے سایہ پگن ہو جان گیاں او قرآن پڑھنے والے قرآن دے کاری تو مراد کاری محمد یعقوب فیصل آبادی رہی تو قرآن پڑھے تے تمہیں قرآن دا کاری کلہ ایک نہیں چھوڑے محمد صادق اگر تو قرآن پڑھے تے انشاءاللہ تو ہی کاریاں دی سب اندر شامل کاری قرآن پڑھنا نے دیا کیا جاندہ ہے جی قرآن پڑھنے والا جدوں اپنی قبر تو اٹھے گا قبر وچوں اٹھے گا قرآن دے گول آ جائے گا کہے گا تو میں نو پہچانے آئے یہ بندہ کہے گا نہیں پہچانے آ وہ کہے گا میں جن نے تینوں گرم تو پیرا دے اندر پیاسا رکھیا پانی پینو واسطے بھی نہیں جاندا سے قرآن مینوں پڑھی جاندا سے جی راتاں نوں جاگ کر کے راتاں جاگ دے پے ہو نا پوری راتاں نوں جگایا ہر تاجر اپنی تجارت دے پیچھے ہوندا اج تو اپنی تجارت دے پیچھے او دے سجے ہاتھ اندر قرآن پڑھنے والے کتنی شان تیری او دے سجے ہاتھ دے اندر ملک تھما دیا جائے گا کھبے ہاتھ دے اندر دوام ملک یہ قرآن کو لو پوچھ رہی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ مُلْكًا نتیجی وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا فرمایا جدر بھی دیکھے گا جناب نعمتہ نظر آن گیاں جی بہت بڑی سلطنت سونے ملک تھما دیا جائے گا یعنی جنت کی سلطنت مراد ہے کھبے ہاتھ اندر دوام دے مطلب کی ہمیشگی دوام دا مطلب ہمیشگی جی میں طالب علمہ کو پوچھنا یہ حدیث میں ہے جی یہ تخریج کی دسی ہے کہ امام حاکم نے انہوں صحیح آکھیا ہے تے کیدیاں شرطاں دے مطابق او زندہ باد ماشاءاللہ تعالی بالکل خوش رہو اللہ اے تسی بہت عظیم لوگ ہو سبحان اللہ امام مسلم دیاں شرطاں دے مطابق حدیث پوری اترنے والی صحیح ہے حدیث مسلم شریف اندر نہیں لیکن امام مسلم دیاں حدیثاں دے پائے دی سمجھو نا سند اعتبار جی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھر دیکھو قرآن پڑھنے والے دے سر دے اتے پوری مخلوق دے سامنے بڑا وقار والا تاج رکھ دیتا جائے گا جی وہ دے والدین بلایا جائے گا والدین جنت دے حلے پہنائے جان گے جنت دے کپڑے اے والدین قرآن دے آگاریا تیرے والدین آکھن گے یہ سانو کپڑے کیوں پہنائے گئے نے دسن والا دسے گا کہ جناب تو اپنے بیٹے نو اپنے پتر نو قرآن سکھن واسطے لگایا سی جی سونے جی
جی تسی سارے زندہ باد ادھر ویکھو نا قرآن سیکھن واسطے میرے عظیم قائد حضرت علامہ قاری عبد الوکیل صدیقی رحمت اللہ علیہ دے مدرسے جامعہ محمدیہ خانپور دے اندر چھڑ کے آیا سے آج تیرا پروٹوکول ہی وکھرا ہے ہن حکم ہوئے گا سونیا قرآن پڑھتا جا جنت زینے چڑھتا جا قرآن پڑھتا جا جنت زینے چڑھتا چلا جا جناب اللہ اکبر کتنی دیر تک قرآن پڑھتا رہے گا چڑھتا ہی رہے گا سبحان اللہ اے حدیث دے الفاظ جے میں مفہوم بیان کر رہا جی جناب چاہے جلدی جلدی پڑھے چاہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے تو وہ کہا جلدی جلدی پڑھ پاویں ٹھہر ٹھہر کے پڑھ ہوتے تو پھر مصری کاری پڑھ جائے گا جڑا 2-3 ایتاں تے ادھا گھنٹہ ہی رات ہوتے ٹھہر وَقَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا پڑھتا میں بڑا کچھ لیکن مضمون میرا بڑا میں تے آخر دھیان والا ادھر ویکھنا ذرا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ویکھنا جناب ایک جناب اگلا پوائنٹ سمجھ لو توجہ نال سنیا جے جی بخاری شریف کی حدیث دا خلاصہ بیان کر لگے حدیث میں ٹائم تھوڑا ہے جی پورے عزتاں والے اے اہل توحید دے اتنے بڑے اجتماع دے اندر بڑے شوق والے بڑے ذوق والے اور بڑے قیمتی لوگوں مخلص لوگوں اللہ دے فضل نال پورے معاشرے دی کریم اور مکھن ہو تسی اللہ دے فضل نال جی اتنے بڑے موحدہ دے بڑے اجتماع دے اندر علماء دے گلدستے دی موجودگی دے اندر ادنا جا طالب علم قاری محمد یعقوب فیصل آبادی عرض کر دینا چاہتا ہے کہ لوگوں منکر حدیث داستے نجات ممکن ہی نہیں منکر حدیث دا انکار کرنے والا منکر حدیث وہ دی نجات نہیں ہوئے گی قیامت والے دن میدان محشر اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گا وہ کافر دی صف اندر شامل ہوئے گا سنو قرآن منو گے حدیث بھی منو گے کہ پھر نجات ہے اگر کلے قرآن نو کو منن دا دعویٰ کردا حدیث نہیں مندا وہ کافر ہے کلی حدیث مندا ہے قرآن نہیں مندا وہ بندہ پکا کافر ہے اور وہ دی نجات نہیں ہوئے گی اے یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث کا خلاصہ اگے جناب سنو اگے بھی متفقن علیہ روایت ہے چلو طالب علم کو پتہ لگ گیا تو اڈے کو پوچھنا متفقن علیہ روایت ہے جیڑی بخاری اور مسلم جو ہے جیڑی بخاری مسلم جو ہے ماشاءاللہ اتنے تے سارے بڑے نے ماشاءاللہ اللہ دے فضل نال دیکھو یار کیویں بولے نے اللہ تواڈے ذوق نو قبول و منظور فرمائے سونے کمال ہوگی شاید ویکھنا عن عائشہ رضی اللہ تعالی امی دا نام ہے تے میرے استاد جی ہوندے تے ادھا پونا گھنٹہ ایتھے پڑھیا امی ہوندی رہتی ہے سے پکا سی جناب جی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں کیوں نہ کہاں اللہ اکبر اس کانفرنس دے اندر جی جتنی دیر ہوندی رہے گی میرے استادہ دی کمی وہ محسوس ہوندی رہے گی پوری ہو نہیں سکتی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی جیڑی ہر مومن دی مات سے صدیقہ مطہرہ منبرات سے ہر صدیقہ مطہرہ منبرات سے حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے امی 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 عائشہ دی جی عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی جان عرض کر دیا نے سونیاں تسی آپ ہی فرمایا قیامت والے دن لوگ
بغیر کپڑیاں دے بغیر ختنیاں دے ہون اٹھائے جان گے. امی فرمادیاں نے الرجال والنساء جمیعا، عورتاں تے مرد کٹھے جو ہون گے، ینظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے بنے دیکھن گے نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری عائشہ معاملہ اتنا سخت ہوئے گا بھلا ایک دوسرے نو ویکھن دی ہوش کدو ہوئے گی. اگلی روایت بھی متفق علیہ روایت دینا میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ میدان معاشر دے اندر اپنا سٹیج لا لین گے، اللہ کریم براجمان ہو جان گے. جی جی اللہ فرمائے گا یا آدم، حضرت آدم کہتے آن کے لبیک سادیک والخیر کلہ فی یدیک. اللہ حاضر، اللہ میں حاضر، ساریاں بھلائیاں اللہ تیرے ہاتھ اندر، والخیر کلہ یدیک، اللہ تیرے ہاتھ اندر ساریاں بھلائیاں. اللہ فرمائے گا میرے آدم، گل سننے والی کدی یاد کرو گے، گل سننے والی ہے. اللہ فرمائے گا میرے آدم جہنمیاں نو علیحدہ کر لو. اللہ کتنے؟ اللہ فرمائے گا 1000 وچوں 999. میرے نبی نے فرمایا او وقت ہوئے گا جدوں بچے بوڑھے ہو جان گے. وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. اللہ اکبر. جی جی فرمایا حمل والی حمل گرا دنگیاں، لوگ بے ہوشی دی حالت اندر ڈگے پہ گھوڑ گے. وما ہم بسکارا، یہ جناب بے ہوشی انہاں دی نشے دی وجہ کر کے نہیں ہوئے گی. ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ دے سخت عذاب دی وجہ تو ہوئے گی نا. اللہ دے نبی جی پوچھن گے لوگ، پوچھن گے اللہ دے پیارے محبوب. صحابہ نے پوچھیا سونیا وہ 1000 چو وہ ایک کن میں سے ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، وہ ایک تم میں سے ہوگا. جنتی ایک تم میں سے ہوگا. جی جی میرے نبی نے فرمایا جب کہ یاجوج باجوج 1000 ہوں گے. میرے نبی نے دے بعد قسم کا کہ والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی میری یعنی میری جان گئے. اللہ دے نبی نے فرمایا میں امید کرنا صحابیوں، میرے صحابہ، میرے امتیوں، 1/4 تم ہوگے جنتی. جنتی 1/4 تم ہوگے. صحابہ فرماتے نے اسی خوشی نال فکبرنا، نعرہ تکبیر بلند فرمایا. صحابہ نے خوشی جان کے فکبرنا. اللہ حدیث بخاری چ بھی ہے تے مسلم چ بھی ہے. ہن مرضی ہے تہاڈی ہے فتوے لائی جو. ہاں جی کئی جو جائز نجائز گناہ ہو گیا، ہاں جی بڑی بدعت ہو گئی، فلاں ہو گیا. مرضی ہے تہاڈی. میں مفتی نہیں، میں تے مسئلہ دسیا. میں ایک ایڈوکیٹ ہاں اور قرآن و حدیث دا سفیر ہاں. سفیر ایڈوکیٹ وکیل. ہاں ہاں جج تسی آپ ہی ہم مقدمہ بس پیش کر دیتا ہے، تسی آپ ہی فیصلے کرو. جی 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 میرے ویر. میرے نبی نے فرمایا مینوں امید ہے کہ 1/3 یعنی تیسرا حصہ جنتی تسی ہوگے، تم ہوگے. صحابہ نے پھر خوشی چاہ کے فکبرنا،
نعرہ تکبیر بلند فرمایا. پھر میرے نبی نے فرمایا مینوں امید ہے اللہ دی رحمت دی 1/2 جنتیاں چو ادھے جنتی تسی ہوگے. ابا نے پھر فکبرنا پھر نعرہ تکبیر بلند فرمایا. اللہ اکبر اللہ اللہ. جی میرے پیارے ویر ادھر ویکھنا غور کرنا. جی میرے سونے ویر سن لینا کہ جناب اللہ اکبر اللہ اللہ حدیث سواد فرماتے چلے جانا. حدیث بخاری شریف کی. آؤ جاؤ غلط ہوئے تو میں ذمہ دار. ہاں ایک منٹ بیٹھ جاؤ. نہیں ضرورت ہے جب ادھر ویکھنا. حدیث بخاری شریف دی میرے تیرے پیارے محبوب پیغمبر حضرت اور عن نبی ہو رہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دراوی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات ادھے بابے آذر نال ہوئے گی. تے آذر دے چہرے تے ایویں جناب سیاہی مری ہوئے گی. سیاہ چہرے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدان گے سیدنا ابراہیم میں کے پریشان ہو جان گے. آکھن گے بابا میں تینوں آکھیا نہیں سی کہ میری اطاعت کر میری فرم. اور نبی دا باپ ہوئے نبی دا چچا ہوئے نبی دا بیٹا ہوئے نبی دی بیوی ہوئے نبی دی ماں ہوئے نبی دی اطاعت انہاں تے بھی ضروری ہے. ہاں ضروری ہے انہاں تے. میں جی ایک آذر کی کہے گا. آذر حدیث نام ہے اوئے حدیث بخاری شریف دی سوڑے ہاں نام حدیث سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدہ کی نام سی آذر. قرآن سے ہیں جی وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ آذر. آذر قرآن سے اے بدتی مشرک مرضی دا دین بنانے والا وہ کہندا ہے قرآن رہے اپنی جگہ تے. نام ہے قرآن نو ماننا نام ہے حدیث بخاری نو ماننا. نبی دی بات بھی نہیں مانتا. کہندا ہے میں نہیں مانتا اپنے باپ سی وہ کہے گا چاچا ہے. جی اللہ نے مسلک کے حق اہل حدیث نو اے اللہ نے سعادت بخشی ہے سونیا. یہ دا عقیدہ اور عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوئے. اللہ اکبر. جی جی میرے پیارے میرے سن لو بات ادھر ویکھنا. جی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام تے بابے آدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہنے گے بابا میں تینوں آکھدا نہیں سا میری گل من لے میری اطاعت کر لے. تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بابا آدر کیا کرن گے ہن میں تیری گل ماننا. اس ویلے کہے گا ہن منن واسطے تیار ہاں. لیکن آپ پچھتائے کیا کریں جب چڑیاں چوکی کھیت او ہن تے وقت ہی گزر گیا ہے. جی حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے غمناک اتنے پریشان بہت زیادہ دکھ دے اندر ہون گے صدمے دے اندر ہون گے. کہن گے اللہ تو میرے نال وعدہ نہیں کیتا سی کہ قیامت والے دن تینوں رسوا نہیں کراں گا. اس تو بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے. میرا ابا تیری رحمت تو دور 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 دور. اللہ فرمائے گا میرے ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین میں کافران تے جنت نو حرام کر دیتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نو حکم ہوئے گا. اللہ فرمائے گا میرے خلیل اپنے پیراں بننے ویکھ اوتھے ویکھن گے تے بڑے بڑے بالاں والا گندی جی شکل والا بچو پیا ہوئے. اللہ بچو دی
دی شکل بنا دیتی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بالد دی مشرق اللہ دے نزدیک کوٹیوں دا مل نہیں, کوٹیوں دے تے ترس نہیں, کوئی کسی قسم دی نرمی نہیں ہے. بچو دی شکل پاک ہے, بچو اپنی غلاظت سمیت غلاظت نہ لبڑیا ہوا ہوئے گا. انہیں دے پیروں تو پھڑ کے جہنم اندر ڈال دیتا جائے. اللہ اکبر. اللہ سونی آیت میں کھوڑ گال تے آخر تے آ گئی ہے. قرآن سن, قرآن دی آیتاں بھی پیش کریے. میں جو پڑھے ہے اللہ فرمایا وحشرناہم, جی جی فلم نغادر منہم احدا. اللہ فرماتے ہیں سارے انہوں سے اکٹھیاں کر لانگے میدان معاشر دے اندر, کسے ایک نو بھی نہیں چھڑاں گے. اگے فرمایا سورہ الفجر دے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں سنتے چلے جانا. فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ, عرب جناب وَجَاءَ رَبُّكَ, جی 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 اللہ سنائے گا سب جناب. وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, فرشتے سب بنائے ہوئے کھڑے ہون گے. دوسرا جناب سورہ کاف دی آیت نمبر 47 تو بعد آیت نمبر جناب 48 دے اندر وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا, یہ جناب سامنے سباں بڑھائے اللہ پیش کر لے گا. نال فرمائے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ. میرے استاد جی یاد آ جاندے نے کدھر. جی جی اللہ اکبر. جو پہلی باری تانوں پیدا کیتا ہے ایویں جناب تانوں پیدا کٹھیاں کر لواں گے, لے آواں گے اپنے دربار اندر. اگلی آیت نمبر 49 دے اندر یعنی 49 نمبر آیت دے اندر اللہ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ, جدو نامہ آمار رکھ دیتا جائے گا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ, فرمایا مجرم لوگاں دیکھو گے تسی ڈرے ہوئے ہون گے کہ اس کتاب اندر نامہ مال اندر کیے. جی 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 اس واسطے ڈرے ہوئے ہون گے نا. وَيَقُولُونَ ڈردیاں کہیں گے یا لیتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ, کی ہو گیا اس کتاب نو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ, نہ چھوٹی گل چھڈیے نہ بڑی گل چھڈیے الا احصاها, مگر انہوں شمار کر لے آئے, گن لے آئے. سارا کچھ یہ دے اندر موجود ہے, گنیا پہ آئے, لکھیا پہ آئے. جی 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 وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, فرمایا پان گے سب کچھ اپنے سامنے حاضر پان گے نا. جی جی جی